اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں ILM ورچوئل کلاسز میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم سبجیکٹ اسلامیات کے حوالہ سے پہلے لیسن کا آغاز کریں گے، مگر اس سے پہلے یہ بات اچھی طرح ہمیں جان لینی چاہیے کہ اسلامیات کا مضمون ہمارے ہاں لازمی یعنی کمپلسری مضمون کی حیثیت رکھتا ہے۔ تو ہماری چھوٹی کلاسز سے لے کر گریجویشن تک جو ہے یہ لازمی مضمون کے طور پہ پڑھایا جاتا ہے۔ تو یہ ہمارے لیے بڑی ہی خوش قسمتی اور سعادت مندی کی بات ہے۔ ہمارے اس سبجیکٹ میں یعنی فرسٹ ایئر لیول پہ FSc FA لیول پہ اسلامیات کا مضمون یہاں پہ بھی یہ لازمی کی حیثیت رکھتا ہے اور 50 نمبروں پہ مشتمل اس کا امتحان ہے۔ اس کا جو پیپر پیٹرن ہے، سب سے پہلے میں تھوڑا سا اس پہ بات کرنا چاہوں گا۔ پیپر پیٹرن کے حوالہ سے بالکل جیسے دوسرے مضامین میں دوسرے سبجیکٹس میں MCQs بھی ہیں، شارٹ کوشچنز بھی ہیں، لانگ کوشچنز بھی ہیں، بالکل اسی طرح اسلامیات کا جو مضمون ہے اس میں بھی پوری بک میں سے پہلا جو کوشچن ہے وہ 10 MCQs پہ مشتمل ہے۔ اسی طرح جو اس کا دوسرا حصہ ہے یعنی حصہ انشائیہ میں جو اس کا پہلا حصہ ہے وہ شارٹ کوشچنز پہ مشتمل ہے، اور اسی طرح حصہ انشائیہ کا جو دوسرا حصہ ہے اس میں پوری بک میں سے 3 لانگ کوشچنز ہیں اور اس میں سے آپ نے 2 لانگ کوشچن کرنا ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح 10 نمبر کے MCQs ہیں اور اسی طرح 24 نمبروں کے شارٹ کوشچنز ہیں اور اسی طرح 16 نمبروں کے وہ لانگ کوشچنز ہیں۔ تو ہماری اس کتاب کے اندر 4 چیپٹرز ہیں، یعنی 4 ابواب پہ یہ ہماری کتاب مشتمل ہے۔ اس میں جو ہمارا سب سے پہلا چیپٹر ہے وہ ہے بنیادی عقائد، اور اسی طرح جو دوسرا چیپٹر ہے وہ ہے اسلامی تشخص، اور اسی طرح اس میں جو تیسرا چیپٹر ہے وہ ہے اسوہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ چوتھا اور آخری اس کا جو چیپٹر ہے وہ ہے تعارف قرآن و حدیث۔ تو آج کے اس پہلے لیکچر میں ہم اس کتاب کا جو سب سے پہلا چیپٹر ہے یعنی بنیادی عقائد، اس کے بارے میں کچھ بات کریں گے۔ بنیادی عقائد یعنی فنڈامنٹل بیلیفز، تو اسلام کے اہم 5 جو بنیادی عقائد ہیں وہ ہمارے اس پہلے چیپٹر کے اندر موجود ہیں۔ اب سب سے پہلی جو بات یہاں پہ سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر جتنے بھی ادیان ہیں، دنیا میں جتنے بھی مذہب ہیں، ان تمام کے تمام مذاہب و ادیان ان کی بنیاد، ان کی بیس جو ہے وہ کچھ نہ کچھ نظریات اور عقائد پر ہے۔ تو بالکل اسی طرح دین اسلام جو ہے اس کی بنیاد بھی اصل میں کچھ اہم عقائد پر رکھی گئی ہے۔ تو ہمارے ہاں یہ جو بنیادی عقائد ہیں، یہاں پہ جو سب سے پہلی بات ہے جو سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو لفظ عقائد ہے یہ دراصل عقیدہ کی جمع ہے، اور عقیدہ جو ہے یہ اصل میں عقد سے بنا ہے، عین، قاف اور دال۔ اور آپ کے علم میں ہے ہمارے ہاں جو معروف لفظ استعمال ہوتا ہے عقیدہ کے لیے، یعنی عقیدہ کی جگہ پہ جو اکثر سننے میں بھی آتا ہے، قرآن کریم میں بھی ہم پڑھتے ہیں، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں اس میں بھی ہمیں یہ جاننے کو ملتا ہے، تو وہ لفظ ہے ایمان۔ یعنی ہم یوں یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ عقیدہ اور ایمان
یہ آپس میں مترادف لفظ ہیں۔ اسی طرح ہم اس کے لیے اردو میں نظریہ کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں، انگلش میں فیتھ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، تو مختلف اور بھی لفظ ہیں جو اس کے مترادف ہیں، استعمال ہوتے ہیں۔ اب جس طرح عقیدہ جو ہے عقد سے ہے اور عقیدہ کی جمع عقائد ہے، بالکل اسی طرح ایمان امن سے، اور ایمان کی جمع ہو گئی ایمانیات۔ عقائد اور ایمانیات بالکل اسی طرح جیسے بنیادی عقائد، بنیادی ایمانیات، اور عقیدہ عقد سے، ایمان امن سے۔ تو ہمارے ہاں جو معروف لفظ استعمال ہوتا ہے، جیسے مثال کے طور پہ اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان وغیرہ۔ لفظ ایمان جو ہے جیسے میں نے لکھا بھی ہوا ہے امن سے ہے، اور ایمان کے لیے ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ لغوی طور پہ ایمان کا معنی ہے کسی چیز کی تصدیق کرنا، کسی چیز کو مان لینا، کسی چیز پر اعتماد کرنا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب انسان کسی چیز پر ایمان لے آتا ہے، کسی چیز کی تصدیق کر لیتا ہے، تو اسے امن اور اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ تو عقیدہ کا جو لفظ ہے یہ عقد سے ہے، اور عقد کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو گرا لگانا، کسی چیز کو باندھنا۔ تو دیکھیں جیسے یہاں پہ ہم نے یہ بات کی ہے کہ ایمان کا معنی ہے تصدیق کرنا، مان لینا، کسی چیز پر اعتماد کرنا وغیرہ، تو عقیدہ کا معنی ہم کر رہے ہیں گرا لگائی ہوئی چیز۔ اب عقد کا معنی ہم نے یہ کیا تھا کسی چیز کو باندھنا، کسی چیز کو گرا لگانا، یا اسی طرح عہد و پیمان کرنا، یہ لفظ بھی اس کے لیے استعمال ہو سکتا ہے۔ تو عقیدہ گرا لگائی ہوئی چیز۔ اب چونکہ دیکھیں انسان جو ہے اس کا جس وقت بھی وہ کوئی نظریہ اختیار کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ کسی نہ کسی نظریے سے اپنے آپ کو جوڑ لیتا ہے، یعنی دل و دماغ انسان کے وہ کسی نہ کسی نظریے سوچ کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا عقد گرا لگانا اور عقیدہ گرا لگائی ہوئی چیز، تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ عقیدہ کی لغوی تعریف ہے، عقیدہ گرا لگائی ہوئی چیز، اسی طرح باندھی ہوئی چیز وغیرہ۔ تو یہ تو تھی اس کی عقیدہ کی لغوی تعریف۔ تو ہمارے ہاں اسلامیات کی جو کتاب ہے اس میں بہت سی جگہوں پہ یہ استعمال ہوتی ہیں ٹرمز، لغوی تعریف اور اسی طرح اصطلاحی تعریف، یا بعض جگہوں پہ اس کے لیے لفظی معنی، یہ بھی لفظ استعمال ہوگا، بولا جائے گا۔ تو عقیدہ کی لغوی تعریف ہم نے یہ کی ہے باندھی ہوئی چیز، گرا لگائی ہوئی چیز، اور اسی طرح عقیدہ کی اصطلاحی تعریف۔ عقیدہ کی اصطلاحی تعریف ہم یوں کر سکتے ہیں کہ انسان کے دل و دماغ میں موجود مضبوط پختہ یقین اور اٹل نظریے کو ہم عقیدہ کہتے ہیں۔ تو جیسے میں نے پہلے یہ بات آپ کے سامنے رکھی تھی کہ عقیدہ کے لیے ہم نظریے کا لفظ بھی استعمال کر سکتے ہیں، یہ لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے میں نے ایمان کا لفظ آپ کے سامنے رکھا ہے، تو قرآن و حدیث میں اس کے لیے ایمان کا لفظ ہی استعمال ہوا ہے۔ عقیدہ جو ہے یہ انسان کے لیے بہت ہی اہمیت کی حامل چیز ہے۔ انسان کا عمل، اس کے پیچھے جو اصل چیز ہے وہ عقیدہ ہے، یعنی جیسا انسان کا عقیدہ ہوتا ہے، جیسا انسان کا نظریہ ہوتا ہے، جیسی انسان کی سوچ ہوتی ہے، کسی چیز کے بارے میں وہ جیسا بیلیو کر لیتا ہے، تو بالکل اسی طرح کے اعمال جو ہیں پھر انسان کی زندگی میں بھی ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ تو اسی لیے یہ بات کہی جاتی ہے کہ
انسان کا عمل جو ہے وہ اس کی سوچ کی عکاسی کرتا ہے، یعنی انسان کے عمل کے لیے جو محرک چیز ہے، جو تحریک دینے والی چیز ہے، وہ دراصل کیا ہے؟ وہ انسان کا عقیدہ ہے۔ اور یہ بات بھی بالکل درست ہے کہ جیسا کسی کا نظریہ ہوتا ہے، جیسی کسی کی سوچ ہوتی ہے، جیسا کسی کا کسی چیز کے اوپر یقین ہوتا ہے، تو بالکل انسان کا عمل بھی اسی طرح ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ ہمارے ہاں سبق میں کتاب کے اندر یہ ایک اگزامپل دی گئی ہے کہ عقیدہ جو ہے یہ بیج کی طرح ہے، اور انسان کا جو عمل ہے یہ اس بیج کے اوپر جو اگنے والا پودا ہے یہ اس کی طرح ہے، یعنی عقیدہ کو تشبیہ دی گئی ہے بیج کی طرح، اور عمل کو تشبیہ دی گئی ہے پودے کی طرح۔ یعنی زمین کے اندر ہم جو بھی بیج بوئیں گے، اگر آپ نے گندم کا بیج بویا ہے تو یقینی بات ہے کہ اس کے اوپر گندم کا ہی پودا اگے گا، یعنی گندم ہی اگے گی۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے زمین کے اندر جو ہے وہ گندم کا بیج بویا ہو اور اس کے اوپر چاول کی فصل آ جائے یا کوئی اور فصل آ جائے، تو یہ ناممکن ہے۔ تو اس لیے یہ بات حقیقت ہے، یہ بات درست ہے۔ یہ جیسے کہ ہمارے ہاں معاشرے کے اندر بھی اکثر ہم یہ بات کرتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں کہ انسان کی حرکت یعنی انسان کا جو عمل ہے یہ اس کی سوچ کا پتہ دے رہی ہے کہ اس کی سوچ کیسی ہے۔ تو عزیز طلبہ، اب یہاں پہ ایک اور بڑی اہم بات کہ عقیدہ جو ہے یعنی عقائد یہ کس قدر اہم ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے، اس کی رہنمائی کے لیے انسانوں میں سے ہی ایک کثیر تعداد منتخب فرمائی ہے بطور انبیاء اور رسول۔ تو وہ جو انبیاء اور رسول ہیں ان کا جو سب سے بڑا ٹاسک تھا، ان کا جو سب سے بڑا ہدف تھا وہ کیا تھا کہ وہ لوگوں کے عقائد کی اصلاح کریں گے، لوگوں کے عقیدے کی اصلاح کریں گے، ان کی سوچ، ان کی فکر جو ہے اس کو جو ہے وہ تبدیل کریں گے۔ جیسا کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء اور رسول کے اس سلسلے کی کڑی میں آخری نبی اور رسول ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جب ہم دیکھتے ہیں، آپ نے بھی اپنی دعوت کا جو آغاز ہے وہ انسانوں کے عقیدے کی اصلاح سے کیا ہے۔ اب دیکھیں ایک اور بات یہاں پہ بہت ہی اہم ہے کہ عقیدہ کس قدر حیثیت اور اہمیت کا حامل ہے۔ ہمارے دین اسلام کے اندر باقاعدہ عبادات کی جو فرضیت ہے وہ تھوڑا سا کچھ عرصہ کے بعد ہوئی۔ جیسا کہ مثال کے طور پہ ہم نماز کے بارے میں سنتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں، معروف ہے کہ نماز جو ہے یہ معراج کے موقع پہ فرض ہوئی ہے۔ اب نماز جو ہے معراج کے موقع پہ فرض ہوئی ہے، تو معراج جو ہے جو معروف قول ہے، جو بیان ہوتا ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 10 نبوی میں کروائی گئی۔ تو اب اسی طرح جب ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں، زکوٰۃ بھی بعد میں فرض ہوئی ہے، اسی طرح روزہ جو ہے وہ بعد میں فرض ہوا ہے، اسی طرح حج جو ہے وہ بعد میں فرض ہوا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ پہلے جو نبوت کے سال ہیں تقریباً کوئی 9 سال، اگر ہم مطلب اس بات کو دیکھتے ہیں تو پہلے جو 9 سال ہیں ان 9 سالوں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بڑے اہم ایشوز پہ کام کیا ہے۔ اس میں پہلا ایشو کیا تھا کہ لوگوں کے عقیدے کی اصلاح کی ہے، اور جو دوسرا اہم ایشو تھا وہ یہ تھا کہ لوگوں کے اخلاق کی اصلاح کی ہے، ان کی عادات و اطوار کو بدلا ہے، ان کے رویوں کو بدلا ہے۔ تو یقینی بات ہے کہ جب انسان کا عقیدہ بدلتا ہے تو پھر انسان کا عمل بھی بدل جاتا ہے۔ اب دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی سوچ کو کس طرح جو ہے وہ بدل دیا کہ مشرکین مکہ جو اپنے ہی ہاتھوں کے ساتھ پتھروں کے بت بناتے تھے، لکڑی کے بت بناتے تھے، اور یعنی خود ہی بنانے کے بعد وہ خود ہی ان کے سامنے جھکتے تھے، ان سے مانگتے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی سوچ کو بدل دیا، ان کے اس عقیدے کو بدل دیا۔ جب ان کی سوچ اور ان کا عقیدہ بدل گیا تو ایٹومیٹکلی ان کا عمل بھی بدل گیا۔ اب دیکھیں یعنی پہلے ان کی سوچ یہ تھی کہ وہ اپنے معبود کو
جو وہ بت بناتے تھے جیسے لات، منات، عزا، حبل وغیرہ، یعنی ان کے سامنے جھکتے، ان سے وہ مانگتے، لیکن اب ان کی سوچ ایسی بنا دی گئی ہے کہ وہ ایسے معبود کے سامنے جھکیں، ایسے معبود کے سامنے وہ جھکنے لگ گئے کہ جو ان کو نظر نہیں آتا، لیکن ان کی سوچ اور ان کا عقیدہ، ان کی فکر، ان کا یقین ایسا بنا دیا کہ تم اس کو نہیں دیکھ رہے لیکن وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو مختصر بنیادی عقائد، تو بنیادی عقائد میں ہمارا جو سب سے پہلا عقیدہ ہے وہ عقیدہ توحید ہے۔ تو اس پہ ہم اپنے اگلے لیکچر کے اندر بات کریں گے، تو تھوڑا سا اس کو ہم دہرا لیتے ہیں، ریوائز کر لیتے ہیں۔ ہمارا جو اسلامیات کی اس کتاب کا پہلا چیپٹر ہے وہ ہے بنیادی عقائد۔ تو لفظ عقائد کے بارے میں نے آپ کے سامنے بات رکھی ہے کہ عقائد کا جو لفظ ہے یہ عقیدہ کی جمع ہے، یعنی عقیدہ واحد اور اس کی جمع عقائد ہے، اور اسی طرح لفظ عقیدہ جو ہے یہ عقد سے ہے، اور عقد کا معنی ہے گرہ لگانا، باندھنا، عہد و پیمان کرنا وغیرہ۔ تو اسی طرح عقیدہ کی لغوی تعریف، جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا ہے کہ بہت سی جگہوں پہ ہم لغوی تعریف، اصطلاحی تعریف اس کو ہم استعمال کرتے ہیں اپنی اس اسلامیات کی کتاب میں، اپنے سلیبس کے اندر۔ تو عقیدہ کی لغوی تعریف ہم نے یہ کی ہے گرہ لگائی ہوئی چیز، باندھی ہوئی چیز۔ اسی طرح ہم نے عقیدہ کی اصطلاحی تعریف کی ہے۔ وہ اصطلاحی تعریف کیا ہے؟ عقیدہ کی اصطلاحی تعریف کہ انسان کے دل و دماغ میں موجود مضبوط پختہ یقین اور اٹل نظریات کا نام عقیدہ ہے۔ اس طرح میں نے آپ کے سامنے یہ بات بھی رکھی ہے کہ عقیدہ کے لیے ایمان کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو ایمان امن سے، یعنی کسی چیز کی تصدیق کر لینا، کسی چیز پر اعتماد کر لینا، کسی چیز کو مان لینا۔ جب انسان کسی چیز کو مان لیتا ہے، یقین کر لیتا ہے، اعتماد کر لیتا ہے، تو اس سے پھر وہ امن اور اطمینان حاصل کرتا ہے۔ بہت شکریہ۔